میں نے بات ختم کی، بس صرف ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہم اہل و سنت کی بات کرتے ہیں اور بدعات سے امت کو بچاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خلاف سنت، توجہ رکھنا، اگر کوئی انسان خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو رسم۔ مسئلہ سمجھنا ہے، کوئی آدمی خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو پھر بدعت بھی غلط، رسم بھی بدعت۔ فرق کیا ہے؟ رسم پہ گناہ کم ہے اور بدعت پہ گناہ زیادہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک رسم یا بدعت چلی ہے کہ لوگ 22 رجب کو کنڈے پیش کرتے ہیں، حلوہ پوڑی پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ 22 رجب کے کنڈے اگر ثواب سمجھ کے کیا تو بدعت، اگر ثواب سمجھے بغیر کیا تو رسم۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ثواب سمجھے نہ سمجھے ایک بہت بڑا جرم اور بنتا ہے۔ وہ جرم یہ ہے کہ لوگ ان کنڈوں کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کہتے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں اور وفات پائی ہے شوال 148 ہجری میں، اور کنڈے منائے جا رہے ہیں 22 رجب کو۔ نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، نہ یہ ان کی وفات کا دن اور رات ہے۔ ان کی پیدائش رمضان 80 یا 83 ہجری میں اور ان کی وفات شوال 148 ہجری میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے برادر نسبتی بھی ہیں اور فاتح شام بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، نبوت کے مایہ ناز صحابی بھی ہیں، پیغمبر کے بعد میں صحابہ والوں میں یہ خلیفہ بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو ہوئی ہے۔ ہمارے بر صغیر کی ریاست رامپور میں، ایک ریاست رامپور میں 106 عیسوی میں یہ بدعت، یہ گناہ شروع ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ دشمنان صحابہ نے رات کو چھپ چھپ کے یہ کنڈے پکا کے جشن منایا۔ پہلے چھپ کے کھائے جاتے تھے کہ سنیوں کو پتہ چل گیا یہ ہمارے خلاف لڑنے پہ اتر آئیں گے۔ جب سنی شریک ہو گیا اب چھپ کے نہیں، اب کھلائے جاتے ہیں دکھا کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو کنڈے ثواب سمجھ کے کیے تو بدعت، بغیر ثواب کے کیے تو رسم۔ لیکن ان دونوں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے، اس گناہ کو سمجھے یہ منائے اس نے جو حضرت معاویہ کا دشمن تھا۔ اگر سنی نے یہ منا لیے ثواب سمجھ کر نہ بھی کھائے ویسے بھی کھا لیے تو یہ مشابہت ان سے ہوگی جو صحابہ کے دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے گناہ سمجھے تب بھی نہ کھائیں، رسم سمجھے تب بھی نہ کھائیں، خود بھی بچے امت کو بھی بچائیں۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بھیج دے اس کو کھانے کا جرم نہ کرے، کسی جانور کے سامنے پھینک دے، کسی باہر اس کو رکھ دے۔ صحابہ کی مذمت میں آنے والا کھانا اہل سنت کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں اہل سنت ہی بنائے، بدعات اور رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔